ایک سوال اس فرق میں آپ سے پوچھتا ہوں اور عملی اطلاق کے لحاظ سے پوچھتا ہوں. اگر شریعت اور فقہ میں فرق ہے اور فقہ کو ہم الگ کرتے ہیں، دین اور شریعت کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ شریعت اور خدا کے احکامات ہیں، تو پھر یہ جو آپ روز میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جی یہ انسانی سینے میں سور کا دل لگا دیے، دین کیا کہتا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں جی کہ کرونا وائرس آ گیا ہے، باجماعت نماز کیسے ادا کریں؟ تو آپ جواب دیتے ہیں. تو پھر یہ جو کچھ آپ پورا دن مجھے بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ دین نہیں ہوتا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں الفاظ کیا ہیں، شریعت اور فقہ میں فرق ہے. یعنی شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جو قانون ہمیں دیا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں. ٹھیک. اور یہ قانون سنت کے ذریعے سے دیا گیا ہے، قرآن کے ذریعے سے دیا گیا ہے. بلکہ میرے نزدیک تو بہت سے معاملات میں سنت اصل کی حیثیت رکھتی ہے، قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے. اور بعض معاملات میں قرآن اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور سنت اس کی وضاحت کرتی ہے. دونوں اصل ہیں اور دونوں کے ذریعے سے یہ دین ہمیں دیا گیا ہے. اور اس دین کے دو حصے ہیں. ایک کا تعلق ہے دین کے فلسفے سے، دین کے مبادی سے، وہ ایمان و اخلاق کی چیزیں ہیں. اور دوسرے کا تعلق ہے قانون سے، شریعت سے. تو یہاں شریعت زیر بحث ہے. تو شریعت اللہ کا حکم ہے، یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا. اب ظاہر ہے کہ جو حکم مل گیا ہے، اس حکم میں کوئی نئی صورت پیش آ گئی ہے، نیا معاملہ پیش آ گیا ہے، یا کوئی حکم اجمال میں دیا گیا تھا، آپ نے اسے اطلاق کی تفصیل میں بدلا ہے. تو یہ کام ہم اصل میں عقلی طور پر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں ہمارے پاس استدلال کے لیے قرآن کی آیت نہیں ہوتی، پیش کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی جاری کردہ سنت نہیں ہوتی، عقلی استدلال کر رہے ہوتے ہیں. تو عقلی استدلال جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کو اجتہادی اطلاق کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں واضح کرنا چاہیے کہ اس میں اور شریعت میں فرق ہے. وہ اصل ہے، یہ اس کی فرع ہے. اور اگر آپ اس میں فرق نہیں کریں گے تو آپ اصل اور فرع کو خلط ملط کر دیں گے، ان کے مرتبے کو ایک کر دیں گے، ان کے متعلق رویوں کو ایک کر دیں گے. پہلی چیز کے لیے سمجھنے کے اصول اور اس کے بارے میں تعلق اور قائم ہونا چاہیے. اس میں آپ قرآن کی طرف جائیں گے، سنت کی طرف جائیں گے، وہاں سر تسلیم خم. یہاں ایک بڑا امام ہے، بڑا فقیہ ہے، بڑا عالم ہے، اس نے عقلی استنباط کیا ہے. تو یہ استنباط بالکل درست ہوگا. اس سے بعض موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا منشا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے فہم کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، اس کو بیان کیا. لیکن اس میں آپ جانتے ہیں کہ بے پناہ اختلافات کا امکان ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ غلطیوں کا بھی بہت امکان ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو الگ کیا جائے. یعنی یہاں کسی چیز کا انکار نہیں ہو رہا، الگ رکھیں اور اس کے مرتبے پر رکھیں. یعنی الگ رکھیں، شریعت کو بیان کریں تو فقہ کو اس کے ساتھ ملا کے نہ بیان کریں. یہی بات ہے نا جو میزان کے خاتمے میں لکھی ہے کہ اس کتاب میں فلسفہ، تصوف، کلام، فقہ کو الگ کر دیا گیا ہے. اور اس آمیزش سے الگ کر کے قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر جو اصل دین ہے اسے بیان کر دیا گیا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اصل اور فرع کو ایک جگہ رکھ دیں گے تو لوگ نہ یہ جان سکیں گے کہ اصل کیا ہے، نہ یہ جان سکیں گے فرع کیا ہے. تو یہ الگ کرنا، الگ رکھنا، الگ طریقے سے بیان کرنا، یہ ناگزیر ہے. یہ جو جملہ میری طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس سے فقہ کے انبار کو ہٹا دیا جائے، تو یہ کوئی مذمت کا جملہ نہیں ہے. یہ اس حقیقت کا بیان ہے کہ جس وقت دین کے اجمالی احکام کو ہم تفصیل میں بدلتے ہیں تو ایک دنیا ہے جو ہم وجود میں لے آتے ہیں، اس میں دسیوں باتیں ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ شاید سمجھ سکیں. یہ چیز کہ ہم نے دین میں کسی حکم کو جانا، قرآن میں تھا، سنت میں تھا، سمجھ لیا، اس کی علت متعین کی، اور پھر کسی صورتحال پر اس کا اطلاق کر کے توسیع کر دی. جیسے ابھی یہ زیر بحث آیا کہ انسان کے سینے میں سور کا دل، ایک مسئلہ آ گیا نا. ابھی چونکہ حال کا مسئلہ ہے، آدمی تو چلا گیا، مسئلہ باقی اور جاری رہے گا، اس پر بحث ہوتی رہے گی. وہاں کیا مسئلہ درپیش تھا؟ وہاں مسئلہ درپیش یہ تھا کہ سور کا کھانا منع کیا گیا ہے. کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ جزو بدن بن جاتی ہے. تو کسی چیز کو اٹھا کر خود جزو بدن بنا لیا جائے، تو نتیجہ تو ایک ہی نکلا. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟
اب یہ فرق کیا ہے؟ اس میں ایک آدمی کہہ سکتا ہے بہت فرق ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے کوئی فرق نہیں. تو یہ عقلی استنباط ہوا نا. تو یہاں آپ نے کیا کیا؟ جب آپ نے کہا کہ نہیں یہ بھی ممنوع ہے تو حکم میں توسیع کی، یعنی ایک کھانے سے متعلق حکم تھا، اس کا اطلاق ایک نئی صورت پر کر دیا. یہ جزوی معاملات ہوتے ہیں، ان کو آپ اگر ذیل میں بھی بیان کر دیں شریعت کے تو پھر بھی گوارا ہو جائے گا، اس لیے کہ جزوی سا معاملہ ہے. میں تو نہیں کرتا، میں نے اپنی پوری کتاب میزان میں اور الاسلام میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، اور زور دیتا ہوں اس بات پر کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر بھی دیں تو چلیے ایک جزوی قسم کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے آپ نے استثناء بیان کرنا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبروں نے یہ سنت قائم کر دی ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم کر دی ہے کہ ذبیحہ کا طریقہ ہوگا، خون نکالا جائے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا. اب کیا مچھلی کے معاملے میں بھی یہی ہوگا؟ تو آپ نے دلائل دے کے یہ بتایا کہ یہاں وہ علت نہیں پائی جاتی، حقیقت نہیں پائی جاتی، وہ چیز جس کو سامنے رکھ کر حکم دیا گیا وہ نہیں پائی جاتی، تو استثناء دے رہے ہیں. یہ بھی ایک جزوی سا معاملہ ہے. یہ بات واضح ہوئی. تو یہ جزوی معاملات اگرچہ دین کے احکام ہی کی فرع ہیں، انہی کا اطلاق کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ اطلاق عقلی استنباط کے طریقے پر ہو رہا ہے. اس میں خدا کا براہ راست حکم یا پیغمبر کی براہ راست جاری کردہ سنت ہمارے سامنے نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی تو اس میں آپ محض اپنی عقل کی بنیاد پر یا اپنی اجتہادی بصیرت کی بنیاد کے اوپر یا توسیع کر رہے ہوتے ہیں یا آپ استثناء دے رہے ہوتے ہیں. تو احتیاط کہتی ہے کہ ان کو الگ کریں، ان کو الگ رکھیں، ان کو الگ بیان کریں اور یہ بتائیں کہ وہ شریعت ہے اور یہ اس کا اجتہادی اطلاق ہے جو نئی صورتوں کے پیش آنے کے بعد ناگزیر ہو جاتا ہے. لیکن اب ایک مثال دیکھیے ذرا کہ وہاں کیا ہوتا ہے. دین نے یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم، مسلمانوں کا نظام، مسلمانوں کا اجتماعی نظم، جب بھی وہ کوئی ایسی چیز پیدا کرتے ہیں جس میں سب مل کے کوئی کام کرتے ہیں، جیسے ریاست کا نظام ہے، یہ لوگوں کی رائے پر مبنی ہے. یا ایک جملہ ہے، اس جملے نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کی حکومت یا ان کا اجتماعی نظم یہ بندوق کے زور پر قائم نہیں ہوگا، یہ کسی خاندان کا استحقاق نہیں ہے، یہ کسی طبقے کا استحقاق نہیں ہے، یہ کوئی فلسفیوں یا علماء کی حکومت نہیں ہے. اس میں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کو حکومت کا حق دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ انہی کو ہونا بھی چاہیے. علم بھی یہی کہتا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، کیونکہ حکومت کا ادارہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ادارہ نہیں ہے، خاندان کا ادارہ اللہ کا قائم کردہ ادارہ ہے. یہ لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت قائم کیا ہے، تو چونکہ لوگوں نے قائم کیا ہے تو لوگوں ہی کو فیصلے کا حق بھی ہے. تو امرہم شورا بینہم، اب اس امرہم شورا بینہم پر ہم نے عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے لیے دنیا نے جو نظام بنایا ذرا اس کی تفصیلات دیکھیے. پارلیمنٹ، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، باہمی تعلقات، باہمی روابط، انتخاب کے طریقے، ایک دنیا ہے نا. اب آپ گنتے چلے جائیے، فقہ ہے، یہ فقہ ہے. تو اس سب کچھ کو کیا میں اٹھا کر امرہم شورا بینہم کے ساتھ رکھ دوں، کیا نیچے رکھ دوں؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے خلفائے راشدین کے انتخاب میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا. فقہ ہے نا، یعنی انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اپنے زمانے میں قبائلی تمدن تھا، اپنے زمانے کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر ان کو جب موقع ملا تو انہوں نے سیدنا صدیق کا انتخاب کیا، سیدنا عمر کا کیا، سیدنا عثمان کا کیا، سیدنا علی کا انتخاب تو مارز بحث میں آ گیا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ طریقے اختیار کیے. کیا وہ طریقے دین ہیں؟ ان کو اٹھا کر دین بنا دیا جائے، ہے تو امرہم شورا بینہم کا اطلاق. تو یہ فقہ ہے. یہ کبھی اجمال کی جب تفصیل کی صورت میں زیر بحث آتی ہے تو آپ دین کو بیان کرنے کے لیے تو ایک جملہ بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے پوری کتاب لکھنی پڑ جاتی. تو میں نے ابتدا میں جب امرہم شورا بینہم پر لکھا تو دونوں چیزیں اکٹھی تھیں میری کتاب میں. یہ بہت پرانی بات ہے، لیکن جس وقت میں نے اس کو میزان میں موضوع بنایا تو آپ دیکھیے میں نے کیا کیا. یعنی بات جتنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک رہی اس کو میں نے اس میں بیان کر دیا، اس لیے کہ وہ دین کا بیان ہے. لیکن اس کے اطلاق کے طریقے کیا ہیں، خلفائے راشدین نے کیا کیا، ان سب کو میں نے ایک الگ مضمون کر کے اس کو اپنی کتاب برہان کا حصہ بنایا.
تو یہاں کیا میں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، نکال دیا؟ یعنی کیا آج بھی میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا؟ یہ سب ہوتا ہے، لیکن اس کو کس جگہ رکھنا ہے۔ یعنی ایک چیز ہے سنت اور قرآن کو دیکھ لیجئے، کوئی آدمی یہ کہے کہ سنت اور قرآن تو اصل ہے، دونوں کی یکساں اہمیت ہے، دونوں میں سے سنت جو ہے وہ بعض موقعوں کے اوپر ابتدا کرتی ہے، مقدم ہوتی ہے، قرآن تفصیل کرتا ہے، سنت کو اٹھاؤ اور قرآن کے اندر رکھ دو۔ تو بھائی میں کہوں گا کہ دونوں کو الگ الگ رکھیے، قرآن کو قرآن کی حیثیت سے پیش کریں اور سنت کو سنت کی حیثیت سے پیش کریں۔ تو اسی طریقے سے یہ ضروری ہے کہ ان کے درمیان میں بھی یہ فرق ملحوظ رکھا جائے۔ ایسے ہی آپ آگے بڑھ کر ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے، اور جب اکٹھا کیا جائے گا تو اب میں یہی کہوں گا نا کہ اگر مثال کے طور پر امرہم شورا بینہم کے تحت آپ یہ سب چیزیں لے آئیں اور یہ کہیں کہ نہایت اچھے اجتہادات ہو گئے ہیں اور ایک پارلیمانی اور ایک صدارتی اور معلوم نے کیا کیا نظام بن گئے ہیں، دنیا میں ساری اس کی صورتوں کو آپ بیان کریں، تفصیلات ظاہر ہے کوئی 1200 صفحے میں بیان ہوں گی، اور پھر اس کے بعد یہ کہیں اس کے بعد کہ ایک ہی چیز تو خود غور کر لیجئے کیا چیز ہے۔ میں یہی کہوں گا نا کہ اس انبار کو الگ کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ اللہ کا حکم صرف ایک تھا اور وہ تھا امرہم شورا بینہم۔ یہ اس کے اجمال کو انسانوں نے اپنی عقل اور اجتہاد سے تفصیل میں بدلا ہے، یہ فقہ ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، بیان بھی کریں گے، یہ ہماری ضرورت ہے ہوا اور پانی کی طرح، لیکن اس کو نہ برابر رکھیں گے، نہ اس کی جگہ دیں گے، اور نہ ان کو خلط ملط کر کے کبھی پیش کریں گے۔ امام صاحب، یہ جو پوری بات آپ نے بیان فرمائی ہے، میں اپنی طالبانہ انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور چاہوں گا کہ اگر یہ خلاصہ ٹھیک ہے تو آپ اس کی تائید فرمائیں، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس میں توسیع کر دیجیے گا۔ آپ کی پوری بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی ہدایت کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت پہ غور کرتے ہیں اور ہمیں کوئی نئی صورتحال درپیش ہوتی ہے جو وہاں پر براہ راست بیان نہیں ہوئی ہوئی، تو ہم عقل کے ذریعے، عقلی استنباط کے ذریعے ان احکامات کو متفرق کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی علت ہے تو اس کو مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ عقلی استدلال جب آپ فرما رہے ہیں انسان عقلی استدلال کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بنائے استدلال تو قرآن و سنت میں موجود ہوگی، لیکن عقلی اجتہاد سے جب وہ اطلاق کرے گا تو ان کو الگ کریں۔ تو پھر ہمارے ہاں جو یہ فقہ کے اندر مثال کے طور پہ قرآن میں اصول بیان ہوا تھا کہ بھئی اموال باطل طریقے سے نہیں کھانے، ضرر غرر کے ذریعے نہیں معاملہ کرنا، تو اب جو پوری کتاب البیوع 200 صفحے کی آئی ہے اس سے ہم اطلاق میں اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس کو شریعت بنا کر آج کے دور میں آپ یہ نہ کہیں کہ پوری دنیا میں جو لین دین ہوگی اس کو تو ہم امام حنیفہ، امام شافعی کی فقہ کی کتاب میں جو کچھ اصول لین دین کے بیان ہوئے اس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ یہاں آپ اسی باب کو میرے ہاں پڑھ لیجئے، قانون معیشت میں فرق دونوں کا بالکل واضح ہو جائے گا، اس لیے کہ چونکہ اس میں حضور کی فقہ ہے تو حضور کی فقہ کو میں نے ذیلی چیز بنا کے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، قرآن اور سنت کو اوپر رکھا ہے اور نیچے اس کو رکھا ہے۔ تو چونکہ فقہ النبی بیان ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے، لیکن اب فقہ ابی حنیفہ یہ تو میں نہیں رہوں گا یہاں پہ، کیونکہ وہ اب پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کا علم تو بے خطا علم ہوتا ہے، تو فقہ کو بھی میں نے اٹھایا ہے لیکن فقہ النبی کو اٹھایا ہے اور اٹھا کے رکھ دیا ہے ذیل میں نیچے۔ یہ جب آپ بات کرتے ہیں بار بار ریکنسٹرکشن، تو وہ اصل میں یہ اجتہادی اطلاقات جن کو دین بنا لیا گیا ہے ان کی ریکنسٹرکشن کر کے بتایا جائے کہ دین یہ ہے، پیور ہے، الگ ہے، اور یہ انسانی فہم، انسانی فکر، اس کے نتیجے میں جو دینی فکر ڈیولپ ہوئی یہ ہے، اس کو ریوائز کرنا ہے، دین کو ریوائز نہیں کرنا۔ دین کو ریوائز کرنے کی جسارت کرنے کے بعد تو آدمی کو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہی نہیں چاہیے۔ دین تو اللہ کا دین ہے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے، اس کو بے کم و کاست سمجھنا، بے کم و کاست ماننا، بے کم و کاست پہنچانا، یہی دین ہے۔ اس سے ادنا انحراف بھی آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ دین کا علم یعنی دین کا فہم، وہ فہم قرآن و سنت کا ہو یا وہ اس نوعیت کے اجتہادی اطلاقات ہوں، یہ انسانی کام ہے اور اس کی ریکنسٹرکشن کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ ایک دن کے لیے بھی یہ کام بند نہیں ہونا چاہیے۔